اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ 3 جمعوں سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے کچھ حالات ذکر کر رہا تھا، اور اللہ حاضر ناظر ہے، نیت میری یہ ہے کہ تمہیں صدیق اکبر سے پیار پیدا ہو اور وہ پیار نجات کا ذریعہ بن جائے، نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے، نہ کسی کی تائید و تردید مقصود ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا کالی کملی والے نے فرما دیا میں اس سے دشمنی کروں گا۔ یہ حضرات اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، نبوت کے موقع کے گواہ یہ ہیں، قرآن اترنے کے گواہ یہ ہیں۔ جبریل امین کو انہوں نے دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت انہوں نے کی۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 23 برس تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر کوئی ان حضرات کو نہیں مانتا، اسے حق نہیں پہنچتا کہ کوئی یہ کلمہ پڑھے۔ اگر کوئی ان حضرات کو حق پرست اور صحیح نہیں مانتا، اس کو حق نہیں کہ وہ یہ نماز پڑھے۔ ان صحابہ کرام کو اگر کوئی نہیں مانتا، اس کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے اس نکاح کو تسلیم کرے جو ان حضرات نے بتایا۔ قرآن کے موقع کے گواہ یہ ہیں۔ اور بڑھ کر عرض کروں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر جبریل امین آیا کرتا تھا۔ تیری میری شکل پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو فرشتے بنا کر آتے تھے۔ کمال کے لوگ ہیں یہ۔ دنیا میں ایسا کوئی طبقہ نہیں جن کی زندگی میں اللہ نے یہ اعلان کر کے بھیج دیا ہو، بے فکر ہو کر آخرت کی طرف آ جاؤ، دنیا کے قیامت کے دن نام اعمال تول لوں گا، نیکی بدیوں کو جانچوں گا، پڑتال کروں گا، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کس کی کتنی بدیاں ہیں، کتنی برائی ہیں۔ میرے نبی کے دیوانوں، تمہارا میرا پہلے ہی سودا ہو چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تم تو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہو۔ دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے۔ قرآن کریم میں بھی اعلان فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے کاروبار کر لیا، میں نے صحابہ کرام کے ساتھ دھندا کیا، میں نے صحابہ کرام کے ساتھ خرید و فروخت کی، میں نے اپنی رضا ان کو دے دی، اپنی جنت ان کو دے دی، ان کا مال و جان میں نے خرید لیا۔ کس انداز کے لوگ ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کی شان میں ہی فرما دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
او لوگو اپنے خاتمے کا فکر کرو، نہ جانے تیری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی۔ تم اپنا فکر کرو، شراب پیتے ہوئے موت آئے گی یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی۔ تم اپنا فکر کرو، سجدے میں موت آئے گی یا حرام موت مرنا پڑے گا۔ تم اپنا فکر کرو، میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے پروانوں، میرے نبی کی جانثاروں کی تم کوئی فکر نہ کرو۔ ان لوگوں کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا، مٹانے والی کوئی طاقت ہے نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان لوگوں کے متعلق انسان بیان کر سکتا ہے؟ خلیفہ بنا دیے گئے، مسلمانوں کے امیر بنا دیے گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، اور حالت یہ ہے مدینے کی گلی میں ایک آدمی صبح صبح آواز لگاتا ہے، حل اجیر حل اجیر، ہے کوئی مزدور، کوئی کام کرنے والا مزدور ہے۔ لاکھوں صحابہ کرام کا سردار، نبی کا جانشان، نبی کا جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، فرمانے لگے کیا کام کرانا ہے؟ میں مزدور موجود ہوں۔ مدینے کا باشندہ کہتا ہے میری بکری مر گئی، مردار ہو گئی، اسے اٹھا کر مدینے شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ سارا زمانہ گواہ، سارے صحابہ کرام گواہ، ابو بکر صدیق خلیفہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے کندھوں پہ مردار بکری اٹھا کر باہر لے جا رہا ہے۔ 4 آنے مزدوری، 1 درہم لے کر مسلمانوں کا بادشاہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ آج کل کے بادشاہ تمہارے سامنے ہے، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، اور کیا کہنا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی بادشاہ میرے حوالے کر کے دیکھو، میں اپنا سب کچھ رگڑا لگا دوں گا، کون باز آتا ہے؟ یہ لوگ ایسے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، آنکھوں سے لچار، محتاج ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب صدیق اکبر تو بن گیا بادشاہ خلیفہ، اب انشاءاللہ نیکیوں میں زیادہ ہاتھ میں مارا کروں گا، میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مدینے کی اس عورت کے دروازے پہ گیا اور میں نے آواز لگائی، مائی برتن لا، میں پانی بھر کے لا دوں، اور کام بتا جو تیرے گھر کا ہو میں وہ کر کے جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، میرے گھر کا سارا دھندا کوئی اور کر کے چلا گیا، مجھے کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، میرے برتن بھی صاف کر کے رکھ گیا، میرے آنگن میں، گھر میں، میرے ویلے میں جھاڑو بہاری بھی کر کے چلا گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ صبح صبح تو میں آیا، یہ راتوں رات کون کر کے چلا گیا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن میں اور سویرے آیا، پھر بھی بڑھیا کی طرف سے یہی جواب ملا، کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً رات ڈھلی اور میں پہنچ گیا، میں دروازے پہ پہرے داروں کی طرح کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان آیا، دونوں کندھوں پہ 2 پانی کے برتن بھر کے لایا۔ میں بیٹھ گیا، نکلتے ہوئے کو دیکھوں گا یہ کون ہے۔ اندر گیا، بیوہ کا سارا کام کاج کر کے، آنکھوں سے لتار، محتاج مائی کا سارا دھندا کر کے باہر نکلا۔ نکلتے ہوئے کا میں نے کپڑا پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے؟ جواب ملا، او میرے فاروق بھائی تنگ نہ کر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہت کرتے ہوئے بیوہ عورتوں کی آدھی آدھی رات کو پانی بھرے۔ کون آج کرے گا؟ کسی لاچار کے کام آنا، کسی کے دکھ میں کام آنا، اب تو یہ مزاج ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے پوچھنے جائے، تبا پرسی کے لیے جائے،
اس وقت سے لے کر جس وقت وہ پوچھنے گیا تھا اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے. ہمیں اس نیکی سے کیا واسطہ ہے؟ کون پوچھے؟ اگر کوئی بڑا آدمی بیمار پڑ جائے گا تو چاروں طرف سے لوگ پوچھنے آئیں گے صاحب بہادر کا کیا حال ہے، صاحب بہادر کا کیا حال ہے، صاحب کا کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب کو کون سی پھانسی لگی ہوئی ہے. غریب بہن کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، غریب بھائی کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، غریب خالہ کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، غریب پھوپھی کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کرتے کرتے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، بادشاہ ہیں مسلمانوں کے. 7.5 آنے روز کی تنخواہ ہے. گھر والی نے آٹے کی تھوڑی تھوڑی چٹکی بچا بچا کر وہ آٹا بیچا، میٹھا منگایا، چربی منگائی. ایک دن کھانے میں تھوڑا سا ہریرا حلوے کی شکل بنا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیا. آج اگر ہمیں مولویوں کو کوئی حلوہ دے دے جان بے شک چلی جائے، پر حلوہ تو واپس نہیں ہونے دینا نا. کون پوچھے کہاں سے آیا، کیسے کمایا، کس طرح ملا، کون ہے تو؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رومان اپنی گھر والی سے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے بنا؟ ہمارا خرچہ تو اتنا ملتا ہے بیت المال سے، اس میں تو ایک چٹکی بھی گنجائش نہیں رکھی میں نے، اتنا میٹھا کھانا تو بن ہی نہیں سکتا. میٹھا بنانے کی گنجائش ہی نہیں، نبی کے جانشین کے پاس گنجائش نہیں، مسجد نبوی کے امام کے پاس گنجائش نہیں، صحابہ کے سردار کے پاس گنجائش نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے لیے بچوں کے لیے کوئی میٹھا کھانا بنا لیں. صدیق اکبر نے پوچھ لیا گھر والی سے بتاؤ یہ کھانا کیسے بنا؟ تو کہنے لگی بچے کئی دن سے کہہ رہے تھے اماں میٹھا کھانا، اماں میٹھا کھانا. میں نے ایک ایک آٹے کی چٹکی بچا بچا کر کئی دن جوڑا، پھر وہ آٹا بیچا، چربی منگا لی، میٹھا بنا لیا، تھوڑا سا آپ کو دے دیا، باقی میں نے ان بچوں کو دے دیا. اسی وقت پرچہ منگوا کر بیت المال کو لکھ بھیجا اتنا آٹا میرا کم کر دو، زیادہ ہے جبھی تو بچا بچا کر کے حلوہ بنایا گیا ہے. میرا اتنا خرچہ کم کر دو، زیادہ میرے گھر میں خرچہ آتا ہے جبھی تو گھر والی نے بچا لیا. ارے ان لوگوں کی کون بات پوچھے گا، ان کے معاملات تو خدا نے فرما دیا میرے سپرد ہیں، سارے میرے سپرد ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم آدمی، بادشاہ سلیمان ملک کا داماد ہے. فاطمہ بنت عبد الملک اس کے گھر میں موجود ہے. اللہ اکبر، شاید باہر سے مل جائے، کبھی سن کے دیکھنا، عمر بن عبدالعزیز کے نام سے کیسٹ ملے گی. بادشاہ وقت نے اپنے مرتے وقت ایک پرچہ لکھا اور لفافے میں بند کر کے سر بمہر کر دیا کہ میرے بعد جمعے میں کھولا جائے، جس کا میں نام لکھ کر جاؤں اس کو خلیفہ بادشاہ بنا لینا. آج تو الیکشن کے ذریعے بادشاہ بنتے ہیں نا، وہ زمانہ الیکشن کا نہیں تھا. جمعے کے اندر جب وہ پرچہ کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام نکلا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر پڑا. ہائے یہ میرے اوپر کیا زیادتی ہوئی، مجھے کہاں پھنسا گئے، اتنی عظیم مملکت کا کام میں اللہ کا رسول کے حکموں کے مطابق کیسے چلاؤں گا؟ جب لوگوں نے زبردستی کندھوں پہ ڈال دیا تو سب سے پہلے اپنی بیگم فاطمہ بنت ملک سے فرمایا ایک بات کرو، سوچ کر جواب دو، میرے گھر میں رہنا ہے یا اپنے بادشاہ کے گھر میں رہنا ہے، باپ کے گھر میں رہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ رہوں گی، میں اپنے باپ کے گھر کیوں رہوں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر میرے پاس آؤ گی، یہ جتنا زیور ہے، یہ جتنا برتن ہے، جتنا سامان ہے، یہ تیرے باپ نے بیت المال سے لے کر دیا ہوا، تیرا اس میں کوئی حق نہیں.
تمام زیور کان سے لے کر پیروں تک، تمام ناک کا ہاتھ کا یہ زیور اتار کر، یہ سارے برتن کپڑے اتار کر واپس بیت المال میں داخل کرو، صرف تن میں کپڑے پہن کر میرے پاس آ سکتی ہو، تمام مال واپس کرو۔ قدردانی کا زمانہ تھا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی عمر بن عبد العزیز تیری ذات کو میں نہیں چھوڑ سکتی، اگر کہو تو چمڑا اتار کر کے بھی آ سکتی ہوں، تجھے میں نہیں چھوڑ سکتی۔ سب کچھ کر کے واپس خالی خالی عمر بن عبد العزیز کے گھر میں آ گئی۔ اتنا تقویٰ تھا، اتنا اللہ کا خوف تھا، اتنا اللہ کا ڈر تھا۔ ایک بات کہتا ہوں توجہ کر کے سوچ لینا، فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے جس دن سے بادشاہ بنا تھا، قبر میں جاتے وقت میں اس کی گھر والی تھی، وہ میرا گھر والا تھا، میرے سارے بدن کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگا سکا، اتنا روتا تھا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے قہر سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ میری عورت ہے، میری بیوی ہے۔ ایسے ایسے لوگ بادشاہت کر کے گئے دنیا میں۔ جب عمر بن عبد العزیز کا آخری وقت آیا تو فاطمہ بنت عبد الملک 13 بچے لے کر پاس آئی کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا بیت المال میں داخل کرا دیا، آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے؟ خادموں کو فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیا۔ ایک ایک بچے سے پوچھا کیا میں نے آپ کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ جی ہاں۔ دوسرے بچے سے پوچھا میں نے آپ کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ جی ہاں۔ نماز سکھا دی؟ کہ جی ہاں۔ کلمہ سکھا دیا؟ کہ جی ہاں۔ سب بچوں سے پوچھ کر فاطمہ کو کہنے لگے میں نے حق ادا کر دیا، قیامت تک کا ٹھیکیدار میں کسی کا نہیں ہوں، میں نے قرآن پڑھایا تھوڑا ہے، نماز سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، باقی میں یہ نہیں کر سکتا کہ بیت المال سے مال اٹھا کر انہیں بادشاہ کوٹھیوں بنگلوں کے ان کو میں مالک بنا کے مروں، میں ایسا کبھی نہیں کرنے کا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ تبوک کا چندہ ہو رہا ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، بڑا لمبا سفر ہے، بڑی گرمی ہے، بڑا لشکر ہے کافروں کا، اس سے جا کر مقابلہ کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سوچا کہ لو آج میرا دو لگے گا، آج صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑھوں گا، انشاءاللہ سبقت لے جاؤں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا اسباب مال جتنا تھا آدھا لے آیا، میں آدھا گھر چھوڑایا، آدھا میں لے آیا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ لا کر پیش کر دیے۔ جب آئی باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سارا گھر کا اسباب لا کر سامنے رکھ دیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صدیق تو کیا لایا، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، میں تو اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ مار کے آیا ہوں، میرے نبی نے مانگا ہے چندہ، میرے گھر میں سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ یہ حال بنا دیا پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، وہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے گھر کی دولت آپ کی ذات ہے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا سوچ ہے ان حضرات کی؟ آخر یہ بھی ہم جیسے انسان تھے، ان کے بھی پیٹ تھا، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لگایا ہوا تھا، بیوی بچوں والے تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے محبت کا پورے کا پورا پیالہ جو لبریز تھا سارا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حوالے کر دیا، قربان کر دیا۔ آج معراج کا مہینہ شروع ہو گیا، رجب المرجب آ گیا، لیکن یاد رکھو جب تک ابو بکر معراج کی تصدیق نہ کر دے معراج نہیں، جب تک ہجرت میں خود صدیق اکبر ساتھ ہو کر تصدیق نہ کرے ہجرت نہیں۔ صدیق اکبر کو اگر نکالو گے کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔
اس لیے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خدا ترس انسان تھا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام میں سے کیا قدر جانے گا، کیا قیمت جانے گا، ہمیں کیا معلوم ہے کس قیمت کا آدمی تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں اپنے گھر کے ویڑے میں صحن میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ستاروں کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ آپ نے فرما دیا ہاں میری عائشہ، میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ بات ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب میرے باپ کا کیا حال ہے، میرے باپ کا کیا حال ہے؟ فیصلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا، سنو اور مزے لو۔ یوں فرمایا میری عائشہ تو نے میرے صدیق کی بات چھیڑ دی، آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آگے سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی ہجرت والی رات ایک طرف۔ فاروق اعظم کی نیکیاں ساری عمر کی ایک طرف اور وہ مشکل رات، وہ دکھوں بھری رات، وہ پریشانیوں والی رات، وہ خطرناک رات، ہجرت والی تیرے باپ کی اس ایک رات کا مقابلہ فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ عجیب خاندان ہے یہ۔ جناب اما عائشہ صدیقہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے ہائے، تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا میری عائشہ آج ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ موجود ہوں، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، میں قربان جاؤں، میں پکاؤں گی، آپ روٹی نوش فرمائیں، تناول فرمائیں، میں پکاؤں گی۔ فرمایا نہیں، ایک پیڑا بنا کر گڑ کر مجھے دے دو، میں پکاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیڑا بنا کر مجبوراً دے دیا۔ آپ نے اس کی روٹی بنائی اور تندور میں اپنے ہاتھ مبارک سے لگا دی۔ کافی وقت گزر گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری پکائی ہوئی روٹی کبھی سے پک گئی، میں نے تندور سے باہر نکال لی، لیکن جو روٹی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، پکائی تھی، اس کا پانی خشک نہیں ہوتا، آگ میں پانی خشک نہیں ہوتا۔ تجھے کیا معلوم ہے جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائیں آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی، جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے وہ قریب نہیں آ سکتی آگ اس کے۔ اب یہ مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ اگر نبی کے ہاتھ روٹی کو لگ گئے تو اس کی آگ قریب نہیں آئی، اور جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، خدا کا قرآن آیا ہو، جبریل آتا ہو، خدا کے سلام آتے ہوں، ان کی آگ قریب کیسے آ جائے گی؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک چاند اترا، میری گود میں آیا، دوسرا چاند آسمان سے اترا، میری گود میں آیا، تیسرا چاند آسمان سے اترا، میری جھولی میں آ گیا،
جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ خواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شرط پہ بتاؤں گا، کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، تعبیر میں بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلا چاند میں ہوں، آسمان سے اترا تیری گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیری گود تیرا حجرہ ہے، میری قبر تیرے حجرے میں بنے گی۔ دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا، آسمانوں پہ کسی جگہ پر آپ کا قیام ہو جاتا، جنت میں قیام ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے صدیق کی بیٹی اور میرے محبوب کی گھر والی، مجھے تو تیرے بستر پر، تیرے حجرے پر اتنا پیار آ گیا، اتنا کر کے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شرط پہ بتاؤں گا، میری زندگی میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، تعبیر میں بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلا چاند میں ہوں، آسمان سے اترا تیری گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیری گود تیرا حجرہ ہے، میری قبر تیرے حجرے میں بنے گی۔ دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا، آسمانوں پہ کسی جگہ پر آپ کا قیام ہو جاتا، جنت میں قیام ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے صدیق کی بیٹی اور میرے محبوب کی گھر والی، مجھے تو تیرے بستر پر، تیرے حجرے پر اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار آ گیا، اس کے مقابلے کی زمین میری جنت میں کوئی نہیں، میرے آسمانوں پہ کوئی نہیں، میری پوری زمین پہ کوئی نہیں، مجھے تو تیرا رہنا، میرے محبوب کا تیری ساتھ رہنا اتنا پسند آ گیا، میں جنتوں کے علاوہ اپنی رحمتوں کی بارش ہر وقت تیرے حجرے پہ قربان کر دوں گا۔ اسی کو سب کچھ بنا دیا یا ان پر سب کچھ بنا دیا؟ اور پھر اگر توجہ کریں گے تو آپ حضرات کو لطف آئے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے جی میری موت سجدے میں آئے، میری موت مسجد میں آ جائے، میری موت قرآن کریم پڑھتے ہوئے آئے، میری موت درود پاک پڑھتے ہوئے آئے، میری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، سب کی یہ آرزو تو ہے نا۔
کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی سیاکار ہو، کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر ہو، تمنا ہے مولا آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، آخری وقت قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے، آخری وقت درود شریف پڑھتے ہوئے عطا فرما دے۔ لوگوں کی تمنا ہے بیت اللہ میں موت آ جائے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں موت آ جائے، آقا کے شہر میں موت آ جائے۔ آپ سب کی تمنا ہے اچھی اچھی جگہ مرنے کی، موت آنے کی، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمنا نہ ہوگی؟ توجہ کرو، آپ کی بھی تو کوئی حسرت ہوگی، آپ کی بھی دل کی کوئی آرزو ہوگی، آپ کے دل میں بھی کوئی تمنا ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا اور حسرت ہو، اللہ پاک پورا کیوں نہ کریں؟ پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی میرا آخری وقت ہو تو عائشہ صدیقہ کی گود ہو، صدیق اکبر کی بیٹی مبارک ہو، تیری گود میں وفات کی، موت کی، آخری سانس کی تمنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات صدیق اکبر کی گود میں نہیں ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نہیں آیا، موت کا وقت عثمان ذی النورین کی گود نہ تھی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود نہ تھی، طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ آخری وقت ہے، ادھر امام الانبیاء کا آخری وقت آیا، ادھر اما عائشہ صدیقہ کی گود ہے۔ یہی سے اندازہ لگاؤ کس کی گود میں، کس کی جولی میں موت آ رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں ارشاد فرمایا، دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ، فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ۔ آپ نے لا کر مسواک دے دی، پھر فرمایا اسے نرم کر دو، اسے نرم کر دو۔ دنیا کا کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی علم والا ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسواک کو لکڑی سے چھیتا ہو، پتھر سے کوٹا ہو، کسی اور چیز سے نرم بنایا ہو۔ ارے نبی کی منشا اگر عائشہ صدیقہ نہیں سمجھ سکتی تو اور کون سمجھے گا؟ ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں چبایا ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اپنے منہ مبارک میں دانتوں سے چبایا ہے، اور پھر پیش کر دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اس پانی میں دھو کے لا، تیرے منہ کا لعاب لگا ہوا ہے، منہ کا تھوک اس پہ لگا ہوا ہے، اسے دھو کے لا۔ نہیں، دھلوایا نہیں۔ اور سنو، اس مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں فرمایا، مسواک کی۔ اور یہ بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ نے پھر پانی نہیں مانگا کہ پانی لا میں کلی کر لوں، پانی نہیں منگوایا، کلی نہیں فرمائی۔ دنیا والوں کو یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والے اور میرے کلمہ پڑھنے والوں، میری شفاعت کی امید رکھنے والوں، میرے حوض کوثر کے پانی کے پیاسوں، آؤ میں تمہیں بتا دوں آخری وقت میں کہ مجھے عائشہ صدیقہ اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری ہے میری، کہ میں آخری وقت میں جنت میں کلی کروں تو کروں، میں تو اس کے منہ کا لعاب بھی اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں عائشہ صدیقہ کا لعاب گیا آخری وقت میں۔ پھر فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ۔ ٹھنڈا پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، پانی لے کر تشریف لے آئی، عرض کیا میرے محبوب پانی پی لو۔ شاید پانی پیئیں گے، کس لیے منگایا ہے؟ فرمایا یہاں رکھ دیں۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، میرا جگر چھلنی ہونے لگا۔ میں نے عرض کر دیا میرے محبوب یہ کیا بنی؟
یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ ماتھے پہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے، تجھے معلوم نہیں، تو نہیں جانتی۔ قرآن کہتا وجاءت سکرات الموت بالحق وما كنت منه تحید، موت کی سختی برحق ہے، ارے اس سختی کا تجھے خیال کبھی نہیں آیا، تیرے دماغ میں تصور کبھی نہیں آیا، خدا کی قسم ایسے پسینے آئیں گے جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آواز بالکل پست ہو گئی، آواز بالکل کمزور ہو گئی، سانس بالکل کم رہ گیا، میں چھاتی پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنی جھولی میں لیے بیٹھی تھی، میری کائنات اجڑ رہی تھی، میں دنیائی میں سب کچھ اپنے سامنے رخصت ہوتا دیکھ رہی تھی، آخری وقت ہے بالکل سانس بھی بند ہو گیا، لیکن لب مبارک حرکت کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں، لب مبارک ترک حرکت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کے منہ کے قریب یوں کان لگا دیا، سنو تو صحیح آخری میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں میری حیرانگی کی حد ہو گئی، جب میں نے یوں کان لگایا بالکل منہ مبارک کے ساتھ کان لگا دیا تو آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اس کی گود کتنی برکتوں والی ہو گئی کہ اللہ پاک کو اس کے حجرے پہ اتنا پیار آیا کہ جنت سے بڑھ کر اس کا مقام بنا دیا، زیارت گاہ بنا دیا، آج وہیں پر سب کچھ ہے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ میں پوچھ لیا کرتی تھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کے کچھ معاملات فرماؤ، میں بڑی ڈرتی ہوں کیا بنے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے تھے میری عائشہ دنیا میں دل نہ لگانا، دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ سمجھنا، یہ تو مسافر خانہ ہے، میں حوض کوثر پہ تیرا انتظار کروں گا۔ یہ تو عجیب خاندان ہے، اللہ پاک جس کو نوازے کون ہٹا سکتا ہے، کون جرأت کر سکتا ہے، کس کا مقام ہے کہ اس میں آگے پیچھے کچھ۔ 2000 سے زیادہ روایت حدیث پاک کی مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ظالموں نے اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، عزت کے دکھ دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قافلے میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، وہ اٹھانے والوں کو پتہ نہ چلا، وہ ڈولی اٹھا کر چلے گئے، نحیف کمزور جسم کی تھوڑی سے بدن کی مائی تھی، کوئی پتہ نہ چلا۔ صفوان بن ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ساتھ لے کر آئے، منافقین نے تہمت اٹھا دی۔ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، الزام لگانے والے دنیا میں اتنے ہیں کہ نبی کے گھر سے بھی نہ چلے، نبی کے گھر سے بھی نہ چلے، ادھر قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین، خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک مرد نیک عورت کے لیے، نیک عورت نیک مرد کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام باندھ دیا، تہمت باندھ کر کھڑی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کے گھر پہنچا دیا. اتنا رنج ہوا, اتنی تکلیف پہنچی. صدیق اکبر بھی ناراض ہو گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے نبی کو تکلیف پہنچی. پریشانی کا وقت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساری زندگی میں اتنا بڑا بھیانک وقت میرے اوپر کبھی نہیں آیا. میں سر سجدے میں رکھ کر کے رونے لگی, مولا نبی بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں, باپ بھی ناراض ہے, میں کہاں جاؤں؟ زمین مجھے نگل جاتی, زمین میرا لقمہ بنا لیتی. یہ کیا بنا؟ نہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں, تیرے نبی کا حرم ہو, تیرے نبی کے گھر والی ہوں. اور میرے مولا آج تو یہ میرا مسئلہ بن گیا, میری آبرو تیرے نبی کی آبرو, میری عزت تیری عزت ہے, میری عزت تیرے محبوب کی عزت ہے, میری آبرو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو, میرے نبی کی آبرو تیری آبرو. کون ہے میرا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے. چاروں طرف پریشانی ہے, صحابہ کرام بھی پریشان ہے, مسلمان پریشان ہے. یہ کیا بنی؟ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان آیا, سبحانک ھذا بہتان عظیم. آواز آئی, میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ میری عائشہ پاک دامن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا, میرے محبوب آپ شک میں کیوں پڑے, آپ پریشان کیوں ہوئے؟ تیری کوئی شادی آپ نے خود نہیں کی, یہ ساری شادیاں میں نے کی, ان کا انتظام خدا کہتا میں نے کیا. اگر ہر آدمی اپنے بیٹے کے لیے عزت والی, آبرو والی, پاک دامن لڑکی لانا چاہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, محبوب گھر تیرا ہو اور اچھی مائی تلاش کر کے میں نہ لے آؤں. میں اگر پاک دامن عورت تیرے گھر پہ نہ لاؤں تو نبوت پہ داغ آ جائے گا. انہیں تو میں لایا ہوں. فرمایا قرآن مجید آ گیا, میرے محبوب اور لوگوں کے بارے میں گواہیاں لینا, اور لوگوں کے بارے میں شہادتیں لینا, اور لوگوں کے بارے میں تحقیقات کرنا, پر ابو بکر کا سارا گھر میرے ذمے ہے. اس گھر پہ جب بھی کوئی بات آئے گی, میرے محبوب تیری عدالت میں خدا چل کر آؤں گا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. خدا کہتا ہے میری عائشہ میری بندی اس اتنے بڑے بہتان سے پاک ہے, بری ہے, میں خدا گواہ بن کر آیا. جب قرآن اترا, سورت نور کا دوسرا رکوع اترا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو صدیق اکبر نے بھی خوشی منائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کہنے لگی, بیٹی اٹھو, اپنے محبوب خامند کا شکریہ ادا کرو, شکریہ ادا کرو کہ تیری شان میں قرآن اترا, تیری صفائی میں قرآن آیا, تیری گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آیا. بڑی سیانی تھی نا. فرمانے لگی میں کسی کا شکرانہ کیوں ادا کروں, میں نے اللہ کو سجدہ کیا, اللہ نے اپنے قرآن میں میری برات اور میری صفائی کی, میں تو سجدہ شکر اپنے اللہ کو کروں گی, میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا, دین ادھورا رہ جاتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دین مکمل ہوا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کو عورتوں پہ کس طرح فضیلت ہے, کس طرح اس کا درجہ زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پہ فضیلت ہے, اسی طرح ساری کائنات پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت ہے.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے پاک میں، اللہ سب کو مدینے پاک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. بڑی جگہ ہے مدینہ، بہت بڑی عظیم جگہ ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سو اونٹ مال کے لاد کر لائے شام سے مدینے پاک میں. مدینے میں تنگی تھی آٹے کی دانے کی، شور مچ گیا، مال آ گیا، مال آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا، کیسا شور ہے گلی میں؟ کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال لے کر آئے ہیں، اتنے 100 اونٹ لاد کر لائے ہیں. آپ نے فرما دیا میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ پل صراط سے جب سارا جہان گزرے گا، صحابہ گزریں گے، انبیاء گزریں گے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر تو جائیں گے لیکن پیر لنگڑاتا لنگڑاتا گزریں گے، پیر سے لنگ کرتے ہوئے گزریں گے، اس لیے کہ مالدار بہت ہے. نعوذ باللہ اگر ہمارا تمہارا ایسا موقع بن جاتا وہیں اکڑ جاتے. لے عورتوں کو کیا پتا ہے، میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، مجھے حضور نے یوں مرتبہ فرمایا، مجھے حضور نے یوں دیا. جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں یوں فرماتی ہیں کہ پل صراط سے گزر تو جائے گا لیکن پاؤں سے لنگ کرتا ہوا گزرے گا. مدینے کی چوک میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیا، تم گواہ ہو جاؤ، یہ سارا مال، یہ سارے اونٹ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. اتنی قدر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی، اتنی عابدہ زاہدہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کا گھر میں ڈھیر لگا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں کا. تو خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے آؤ اور ہر محتاج، ہر بیوہ، ہر یتیم مسکین کو کہہ کے آؤ کہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آؤ، خیرات لے جاؤ. لوگ آنے شروع ہو گئے، پلیٹ طباخ بھر بھر کر سب کو دے دیا اور پتا تھا کہ یہ سال کا خرچہ آیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. توجہ کرو، سارا دن اشرفیاں تقسیم کی، سارا دن دینار تقسیم کیے، سارا دن درہم تقسیم کیے. جب سب کچھ ختم ہو گیا، وہ جو خادمہ تھی نا کہنے لگی آج روزہ کائے سے کھول لو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہنے لگی آج روزہ کائے سے افطار کرو گی؟ 4 آنے کا اگر گوشت منگا لیتی میں بھی روزہ گوشت سے کھول لیتی اور آپ بھی روزہ گوشت سے کھول لیتی. ہائے ہائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھو. فرمایا اب کہنے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا، میں 4 آنے کا منگا لیتی، اب تو پانی سے ہی کھول لیں گے روزہ، تو بھی اور میں بھی. سال بھر کا خرچہ ہے حرم نبوی کے لیے، سال جان کی سردار اماں ہے امت کی، اور وہ اتنی دنیا سے بے خبر ہے کہ گھر میں اپنے روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا دانہ نہیں، پھر بھی اللہ کے نام پر سارا تقسیم فرما دیا. اور ایک دفعہ جب وہ مال آیا اپنی خادمہ سے یوں فرمایا میرے درمیان اور اس مال کے درمیان کپڑا لٹکا دے، میں تو اس مال کو دیکھتی ہوئی بھی ڈرتی ہوں قیامت میں اس کا کیا جواب دینا پڑے گا. اتنی عابدہ زاہدہ تھی، اور کیوں نہ ہو، سارے جہان کے سردار کی جو گھر والی ہے وہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے. حجرہ عائشہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما بین منبری و بیتی ریاضۃ من روض الجنہ. فرمایا لوگوں اگر کسی نے دنیائی میں جنت دیکھنی ہو تو یہ میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے یہ. تو آپ نے فرما دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے وہ جنت ہے، وہ فردوس سے بڑھ کر ہے، وہ جنت الدار السلام سے بڑھ کر ہے، ساری جنتوں کے سردار وہ جگہ وہ ٹکڑا ہے. آخری بات توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. اس حجرے میں 4 قبر بن سکتی تھی.
ایک نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی. 3 قبروں کی جگہ تھی اس حجرے میں ساری. دوسری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ یہ میرے محبوب نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. پھر امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا قرب اور جوار، اور پھر میرا تو حق ہے، میرا حجرہ، میرا گھر، میں یہاں دفن ہوں گی، میں اپنی قبر یہاں بنواؤں گی. یعنی ایک طرف میرے ابا ہو جائیں گے، ایک طرف میں ہو جاؤں گی، بیچ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ساری عمر یہ تمنا رہی حضور کے وفات سے بعد سے لے کر، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ سے میرے لیے خیرات مانگ کے لاؤ، بھیک مانگ کے آؤ. جب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نام پر قبر کی جگہ مانگی، یوں فرماتی ہیں جب عائشہ اب میں پھنس گئی، اب میں پریشان ہوئی. توجہ کرو، پریشان کیوں ہوئی؟ نہ اور نبی آئے، نہ اور حجرہ بنے، نہ مجھے یہ جگہ ایسی جگہ ملے. ایسی جگہ تو مل ہی نہیں سکتی تھی. ادھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ فاروق جو ہے وہ میرے محبوب کا جھولی پھیلا کر مانگا ہوا ہے. صاف ظاہر تھا یا مجھے اگر انکار کروں تو نبی کا مانگا ہوا محبوب ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر دے دوں تو مجھے قبر کے لیے ایسی جگہ نہیں ملتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری طبیعت نے یہ فیصلہ کیا کہ فاروق اعظم قیامت کے دن اللہ کے نبی سے کہیں یہ عرض نہ کر دے کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے تیرے پہلو میں جگہ مانگی تھی پر ملی نہیں. فرماتی ہیں میں نے عرض کر دیا جاؤ، اور کسی کو تو نہ دیتی، میں نے اللہ کے نام پر فاروق اعظم کے نام پر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر کی جگہ جو رکھی تھی وہ بھی اللہ کے نام پر صدقہ کر دی. کون ہے ان حضرات کی توہین کر کے جنت میں جا سکے؟ کون ہے ان کی میں تمہیں اسٹامپ پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ صدیقہ اور صدیق اکبر کی توہین کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو سکتا، صحابہ کے دشمن کے منہ سے آخری وقت میں کلمہ نہیں نکل سکتا. آپ سب سے ایک بات بتا دو پھر دعا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ خواب میں بھی زیارت نصیب نہیں. اور ہمارا تو ایمان بھی صحابہ، ہمارا دین بھی صحابہ، ہمارا اسلام بھی صحابہ کرام، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور صدیق و فاروق اعظم عثمان و حیدر سارے صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.